بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی ایضا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنکح المرأة لأربعة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان آپ کو سنائے گئے۔ یہ دونوں وہی آیتیں ہیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں۔ نکاح کے موقع پر اکثر نکاح سے متعلق بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں نکاح کے عنوان سے مستقل آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے۔ اسی مناسبت سے ان دو آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، وہ مخاطب بھی سب ہیں، ڈرو اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسری بات اسی آیت میں ارشاد فرمائی کہ ہمارے پاس مت آنا مگر ساری زندگی ہماری اطاعت و فرما برداری کر کے آنا۔ ہم سب جانتے ہیں بلکہ مانتے ہیں کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کرنے کے لیے دی ہے، اور بندگی کرنے کا مطلب صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ زندگی میں ہر کام کو اللہ کے حکم کے عین مطابق کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ بندگی کہلاتا ہے۔ شادی بیاہ نکاح بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ عبادت کہا گیا ہے، اس پہ ایمان کی تکمیل کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اور قرآن کریم کی جو 3 آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اس میں اس لفظ کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 4 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اتقوا اللہ واتقوا اللہ فاتقوا اللہ، جس کا مطلب یہ کہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو اللہ کا خیال کرو، اللہ کے بندو اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کے بندو اللہ کا منہ دکھانا ہے، اپنے کیے کرائے کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ ساری باتیں تقوی میں داخل ہیں، اس لیے بار بار کہا جانا ہے کہ اتقوا اللہ واتقوا اللہ فاتقوا اللہ۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر بار بار اس لفظ کے دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اور غیر ضروری کام کیے جاتے ہیں، ایسے کام کیے جاتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا سے ڈرو، خدا کے بندوں، خدا کا خیال رکھو، لحاظ رکھو۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ نکاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا چیزیں غیر ضروری ہیں۔ ضروری چیزوں پر عمل کرنا ہے اور غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے
کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر سادگی کو اختیار کیا جاتا ہے. اور سادگی کا مطلب یہ ہے کہ کام کو سنت کے مطابق کرنا، کام کو شریعت کے مطابق کرنا، کام کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق کرنا، یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے، یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے، اچھی شادی وہ ہے جس کے اندر سادگی کو اختیار کیا جاتا. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست ہیں، صحابی ہیں. ان کی شادی کا ذکر حدیثوں میں ملتا جو ہم سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس زمانے میں شادی کس قدر آسان تھی اور آج ہم نے شادی کو کس قدر مشکل بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ شادی کو اس قدر آسان بنا دو کہ زنا مشکل ہو جائے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ زنا آسان ہو گیا اور شادی مشکل ہو گئی، نکاح مشکل ہو گیا. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہو گیا ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور نکاح کو سادہ بنانے کی ضرورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو سادگی سے کیا جاتا ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف کی شادی کا ذکر ملتا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور جو نوشہ ہوتا ہے، جو دولہا ہوتا ہے، وہ نئے کپڑے پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے، خوشخوش نظر آتا ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف کی بھی شادی ہوئی تھی، وہ بھی خوشخوش نظر آ رہے. انہوں نے اچھا لباس زیر پیتم کر رکھا تھا، خوشبو بھی لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے، خوش نظر آتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، عطر لگائے ہوئے، کیا بات؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے، میں نے نکاح کر لیا. اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں رہتے بستے ہیں لیکن آپ کو شادی میں بلانا ضرور نہیں سمجھا گیا جیسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں. کہ مثال کے طور پر ہمارے کو رشتہ دار مسائل کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ہم کو دعوت دینا بھول جاتا ہے، اور جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کی شادی ہوئی ہے، اس نے ہمیں دعوت نہیں دی ہے، بلایا نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کی یہ مجال کہ ہم کو اپنی شادی میں نہیں بلاتا ہے، ہم اپنی شادی میں اس کو نہیں بلائیں گے. ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جو سنت کے بالکل خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالکل خلاف. اس لیے شادی کو شادی کرنا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ شادی صرف 3 چیزوں کا نام ہے، لیکن اس سے پہلے تقوی کو دیکھتے ہیں. تقوی کہتے کس کو؟ کیونکہ بات شروع ہو رہی ہے تقوی پر اور انشاءاللہ اس کا اختتام بھی تقوی پر ہی ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتوں میں جو انتخاب کیا ہے اس میں بار بار تقوی کا لفظ دہرائے گئے، جیسے میں نے آپ سے کہا. تقوی کہتے کس کو ہے؟ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتی، کے ڈرو اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، لیکن جیسے چیزوں سے ڈرتا ہے ویسے اللہ سے ڈرنا مراد نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے کا مفہوم الگ ہے، چیزوں سے ڈرنے کا مفہوم الگ ہے. چیزوں سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرنے والے شیر سے، آگ سے، پانی سے، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جیسے ان چیزوں سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا مراد نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے بندگی کرنے کے لیے دی، اس میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو. یہ تقویٰ. اور قرآن قید لگا رہا ہے ڈرو اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں یہ مان کر چلے کہ میرے سارے کاموں کو اللہ کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے، میرے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں مجھے ایک روز جواب دینا ہے، کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے اللہ کو منہ دکھانا. یہ تقوی کا مفہوم ہے. کیا کہیں گے آپ کہ ایک بندہ مومن اس تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا؟ کیا کہیں گے آپ کہ ایک اللہ کا بندہ اس تصور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے زندگی گزارنا ہے؟ تو یقین جانیے اس بندے کی زندگی میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ گناہ کرنے کے اسباب ہیں، وسائل ہے، جگہ ہے، سب ہے، لیکن یہ بندہ گناہ کے قریب نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں. یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
اس لیے فرمایا کہ اتقوا اللہ حق تقاتی، ڈرو اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہمارے پاس مت آنا مگر ساری زندگی ہماری اطاعت و فرما برداری کر کے آنا۔ جب بندہ اس طور پر زندگی گزار کے جائے گا تو یقین جانیے کہ اللہ کے نزدیک وہ سرخرو ہوگا اور کامیاب ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو نکاح کے موقع پر سارے غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ نسلوں پر احسان ہوگا، اور نہیں کریں گے، نہیں کر رہے ہیں تو جو معاشرے کے اندر صورت حال ہے، ہماری بہنیں کیا کر رہی ہیں ہم سب کو پتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرتی ہے، کوئی جرم کرتی ہے، کوئی گناہ کا کام کرتی ہے تو مجرم وہ نہیں ہے، مجرم میں ہوں، مجرم آپ ہیں، مجرم ہم سب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو مسئلہ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے شادیاں ہو نہیں رہی ہے، اور جب عمر کی اس حد تک وہ پہنچ گئی اس میں شادی ہونا چاہیے نہیں ہو رہی ہے تو ویسے کام کر رہی ہے جو امت اسلامیہ کے لیے شرم کا باعث بن رہے ہیں۔ تو ہمیں شادی کو آسان کرنا، اور میں نے کہا آپ سے کہ شادی صرف 3 چیزوں کا نام ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں، گڑھ دی گئی ہیں، اس کا دین سے، شریعت سے، مذہب سے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں آپ سے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا جو غیر ضروری ہیں، غیر شرعی ہیں، تو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بھی بدتر حالات آ سکتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خدا کے لیے شادی کو آسان کیجیے، خدا کے لیے شادی کو آسان بنائیے، ایسا کریں گے تو انشاءاللہ نسلوں پر احسان ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ شادی 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک چیز ہے ایجاد و قبول، جس کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، عام طور پر مسجد میں نکاح ہوتا ہے، مسجد میں جو نکاح ہوتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کو مسجد میں کرنا اور اس کا اعلان کرنا، تو ظاہر ہے کہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر ایجاب و قبول کی شکل میں اعلان بھی ہوتا، اور مسجد میں آنا بیٹھنا بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اپنے دربار میں لا کر ہمیں بٹھایا۔ جب لا کر بٹھایا ہے تو وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمیں عطا فرمانا چاہتا۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے بندوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بندہ اپنے رب کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اپنے رب کی نگاہوں میں ہوتا ہے، وہ اس امید پر وہاں بیٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے مسجد میں بیٹھنے کا بھی اس کو ثواب دیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ کچھ کر نہیں رہا ہے، صرف بیٹھا ہوا، لیکن اللہ کے دربار میں بیٹھا ہے اس لیے اس کو اس کا ثواب دیا جا رہا، اس کا اجر دیا جا رہا، اس کا بدلہ دیا جا رہا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ایجاب و قبول، جس کے لیے مسجد میں آتے ہیں لوگ، وہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کی لڑکی فلاں صاحب کے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ شادی کی بنیادی چیزیں ہیں۔ دوسری چیز ہے مہر، جو بیوی کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ ہمارے پاس معاشرے میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ سارے کام نقدی میں ہو رہے ہیں، اگر کوئی چیز ادھار باندھی جاتی ہے تو وہ مہر ہوتا ہے۔ نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے بہت ہی احترام کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ جہاں ساری شادی نقدی میں کرتے ہیں وہیں پر اپنی بیوی کے مہر کو نقد ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ اسباب پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ شادی میں مہر ادھار باندھا گیا ہے، نوچہ سے پوچھا گیا ہے کہ ادھار کیوں باندھا آپ نے، ساری شادی نقدی میں ہو رہی ہے، تو عجیب و غریب جواب دیتے ہیں۔ کبھی سن کر افسوس ہوتا ہے، ہنسی آتی ہے، تعجب ہوتا ہے۔ ایک نوچہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی بڑی شادی کی، اتنی عالی شان شادی کی، کم طراف انداز سے، لیکن آپ نے مہر ادھار باندھا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے ابا نے ادھار باندھا تھا اس لیے میں نے ادھار باندھا۔ یہ ہمارے زمانے کے نوجوان دوستوں کا ہمارا حال ہے۔ تو نوجوان دوستوں سے احترام کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ جہاں ساری شادی نقدی میں کرتے ہیں وہیں پر اپنی بیوی کے مہر کو نقد ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ اسباب پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز ہے ولیمہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ سنت کو سنت کے طریقے پر کرنے سے ہی شادی کے بعد کی زندگی میں سکون، چین، اطمینان، خوشیاں آتی۔ اور اگر سنت کے عنوان سے، سنت کے نام سے غیر ضروری کام کیے جائیں تو مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے
کہ انسان ساری زندگی خوشیوں کو ترس دیتا ہے لیکن اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس نے سنت کے نام پر غیر ضروری کام کیے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوشیوں سے محروم رکھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شادی کے بعد کی زندگی میں سکون، چین، اطمینان، خوشیاں آئیں تو ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے. تو ولیمہ بھی سنت ہے. آج ولیمے کے عنوان سے ایسے ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ آدمی کی حیثیت نہیں، لیکن ادھار لے کر غیر ضروری کاموں سے پیسے لے کر آدمی دکھانے کے لیے ولیمہ کر رہا ہے، شو کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھلانے کے لیے، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب آپ کی ہماری جتنی حیثیت ہے، جتنی استطاعت ہے، اس کے مطابق آپ کا ہم کر لیں گے ولیمہ تو ولیمہ ہو جائے گا. اس لیے ہم کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی ساری زندگی پریشان رہتا. تو یہ شادی کی 3 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں غیر ضروری ہے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ہماری زندگی سے نکالنا ہے اگر ہم شادیوں کو آسان بنانا چاہتے ہیں. ہمارے استاد محترم بڑے مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ شادی کو شادی کرنا تو اتنا آسان ہے کہ شادی کے نقطوں کو حذف کر دیجیے تو یہ شادی ہو جائے گی. لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم نے اس میں اتنے نقطے بڑھا دیے ہیں کہ اصل شادی کہیں گم ہو کر رہ گئی. تو اصل شادی کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر شادی کے بعد کی زندگی میں بہاریں دیکھنا چاہتے ہیں، خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی لڑکی سے یا کسی عورت سے 4 چیزوں کو عنوان یا بنیاد بنا کر شادی کی جاتی ہے. حد یہ ہے کہ 3 چیزیں جو ابتدائی ہیں وہ دنیا کے اندر تو کام آ سکتی ہے لیکن آخرت میں کام نہیں آتی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں کام آنے والی چیزیں کون سی ہیں جس کے لیے آدمی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، مرمر کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، جبکہ وہ دنیا میں شاید کام آ جائے، آخرت میں کام نہیں آ سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم کا المرأۃ لاربعۃ، کسی لڑکی سے کسی عورت سے 4 چیزوں کو عنوان یا بنیاد بنا کر شادی کی جاتی ہے. اس سے پہلے فرمایا آپ نے لمالھا، کہ ایسی جگہ رشتہ لی جاتے ہیں جہاں پر روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، سونا چاندی، مال دولت زیادہ، ان کے پاس سے کچھ حاصل ہو جائے، کچھ مل جائے، ایسی جگہ رشتہ تلاش کرتے ہیں، ایسی جگہ رشتہ لے جاتے ہیں. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ مال ہاتھ کا میل ہے، کبھی آپ کے پاس، کبھی میرے پاس، کبھی کسی کے پاس. انسانوں کی تاریخ پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ کوئی کسی زمانے میں امیر تھا، آج غریب ہے، اور جو آج غریب ہے اللہ نے نوازا تو انشاءاللہ وہ امیر بن سکتا. تو مال تو آتا جاتا رہتا ہے، مال کے لیے بھاگنا، دوڑنا، جدوجہد کرنا، کوشش کرنا عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. اگر اللہ نے ہم کو مال دینا طے کر کے رکھا ہے تو وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، وہ کہیں سے بھی مل سکتا، کیونکہ دینے والا بھی وہ ہے اور لینے والا بھی وہ ہے. ہمیں اس بات کو مان کر چلنا. تو معلوم یہ ہوا کہ مال ہاتھ کا میل ہے، وہ آتا جاتا رہتا ہے، اس کے لیے تقاضا کرنا، بھاگ دوڑ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ لمالھا ولجمالھا، دوسرا لفظ بیان فرمایا کہ خوبصورتی کو عنوان و بنیاد بنایا جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے ہر نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی شادی کسی حور پری سے کر دی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ ہاتھ کی یہ انگلیاں جس طرح 5 برابر نہیں ہے سائز میں، ویسے ہی میرے آپ کے گھر میں پیدا ہونے والی میری بہن یا بیٹی وہ خوبصورت پیدا نہیں ہوتی. اور خوبصورت پیدا ہونا نہ کبھی انسان کے اختیار میں رہا، نہ قیامت تک رہے گا. پیدا کون کرتے ہیں؟ اللہ. وہ جس کو جیسا چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس طرح ہر چیز کو زوال ہے ویسے خوبصورتی کو بھی زوال ہے. 20 سال کے بعد دیکھ لیجیے خوبصورت لڑکی کیسی نظر آتی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھی زوال پذیر چیز ہے، یہ بھی ختم ہونے والی چیز ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ خوبصورتی بھی باقی رہتی نہیں ہے، اس کو بھی زوال ہے. اس کے لیے بھاگنا، دوڑنا، مرنا، تگوزو کرنا، کوشش کرنا کوئی اچھی بات نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز زوال پذیر ہے تو اس کے لیے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں. تیسری چیز بیان فرمائی آپ نے کہ ولحسبھا، حسب نسب دیکھتے ہیں، خاندان قبیلہ دیکھتے ہیں،
اور کون یہ دیکھتے ہیں کہ کون قاضی ہے، کون شیخ ہے، کون پٹھان ہے، کون خان ہے، کون فلاں ہے، کون فلاں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں رشتہ داری کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر فخر کرنا اور اس کے بنیاد پر شادیاں کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے ہماری بہنوں کی عمریں ہو چکی ہے لیکن شادیاں نہیں ہو رہی۔ 30 سال شادی کے لیے ہو رہے ہیں لیکن شادی ہو نہیں رہی ہے۔ 30 سال کی عمر ہو رہی ہے شادی کے لیے، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شادی کو آسان بنائیں گے تو شادی ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی اور شادی ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو خاندان اور قبیلے کے لیے تگودو نہیں کرنا ہے، بھاگ دوڑ نہیں کرنا ہے، کوشش نہیں کرنا ہے، مل جائے تو الگ بات۔ پھر آئیے اللہ کے نزدیک بڑا کون ہوتا؟ کیونکہ آدمی دنیا کی زندگی میں خاندان قبیلہ اس لیے دیکھتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا اور بڑا کہلانا چاہتا۔ تو آئیے قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بڑے بندے کون سے ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے بڑے بندے کن کو کہا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے بڑے اچھے بندے بننا چاہتے ہیں تو وہ بات اپنے اندر پیدا کیجئے جو قرآن آپ سے کہہ رہا۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں، اے خدا کے بندوں، ہم نے تم کو خاندان میں قبیلے میں اس لیے بانٹ دیے، تقسیم کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ رشتے میں کون کس سے کیا لگتے ہیں، کون ماموں ہے، چچا ہے، خالو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ہاں، یہ چیز فخر کرنے کی نہیں ہے۔ فخر کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کا بڑا بندہ وہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف زیادہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کا خوف، اس کا ڈر، اس کا استحضار، اس کی یاد، اس کا دھیان جس بندے کے دل میں جس قدر زیادہ ہوگا وہ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا بندہ کہلانے کے لائق و مستحق ہوگا۔ اور یقین جانیے کہ یہ کیفیت، یہ صورتحال، کیفیت ڈرنے کی اگر کسی ٹھیلے والے کے اندر پیدا ہو جائے تو قسم خدا کی وہ ہم نے اللہ کے نزدیک بڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا خوف، اس کا تقویٰ اس کے دل میں زیادہ بیٹھا ہوا۔ اس لیے اگر فخر کرنے کی چیز کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا استحضار، اس کا دھیان، اس کی یاد ہو سکتی ہے۔ چوتھی اور آخری چیز بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دینداری ایک چیز ہے لیکن جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ دینداری کو اختیار کرو، دینداری کو لو، دینداری کی طرف توجہ کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبے الفاظ میں بد دعا دی اور یہ فرمایا کہ اگر تم نے دینداری کا لحاظ نہ کیا تو تمہارے منہ میں مٹی پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی آدمی دینداری کو دیکھتا نہیں ہے اور بقیہ تو 3 چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر ختم ہونے والی ہیں تو ان کی طرف بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے اور اسی کے لیے کوشش کر رہا۔ تو ہمیں تقویٰ دیکھنا ہے، دینداری دیکھنا ہے، اور دینداری کا حال تو یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 55 سال میں جہاں بھی کسی عنوان سے بیٹھنا ہوا، رشتوں کے تعلق سے، جوڑنے کے تعلق سے، بات بنانے کے تعلق سے، میں نے اپنے کانوں سے کبھی نہیں سنا اور اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی لڑکی کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ یہ قرآن پڑھنا جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے۔ کسی لڑکے کے بارے میں یہ پوچھنے کی کبھی زحمت نہیں کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ نہیں دیکھیں گے تو جو صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے اور ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ دینداری کے نہ دیکھنے کی وجہ سے جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، ہم خود کا شکار ہیں، ہم خود سے پریشان ہیں۔ تو اگر ہم دینداری کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ دینداری کی وجہ سے جو معاشرہ دین میں آئے گا وہ صالح اسلامی معاشرہ ہوگا۔ جو بہن، جو بیٹی اسلامی تعلیم سے آراستہ ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی۔ آج ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ میک اپ میں چلا جا رہا ہے، گھومنے پھرنے میں چلا جا رہا ہے، دینداری کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے گود میں پلنے والی اولاد بھی نیک اور صالح نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ اگر ہم لڑکیوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں
تو ہمیں دینداری کی طرف توجہ دینا پڑے گا اور دینداری کو اختیار کرنا پڑے گا اور دینداری کا جائزہ لینا پڑے گا۔ لڑکا ہے تو نماز کی طرف دیکھیے، لڑکی ہے تو اس کو بھی دیکھیے کہ نماز پڑھتی کہ نہیں ہے، قرآن پڑھتی کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے رب سے جوڑ کے رکھتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت سی باتوں کی طرف توجہ دلائی اور یہ فرمایا ہے کہ نکاح جب بندہ مومن کرتا ہے تو اپنے نصف ایمان کی تکمیل کرتا۔ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الایمان فليتقي في نصف الباقی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مومن شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے تو اپنے نصف ایمان کی تکمیل کرتا۔ اب اس کو چاہیے کہ شادی کے بعد کی زندگی میں اپنی بیوی سے اپنے سلوک کا معاملہ کرے، اچھے برتاؤ کا معاملہ کرے۔ آج بہت سی شادیاں مزاجوں کی غیر ہم آہنگی کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہے اور بکھر رہی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول اور مزاج نہیں ہے، جس کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، کچھ چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے، کچھ چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے، تبھی معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، صالح اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس موقع پر ہم جو غیر ضروری کام کرتے ہیں اس کی طرف بھی ہم کو اور آپ کو توجہ دینا ہے کہ شادی کے موقع پر پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، شادی کے موقع پر ڈی جے بجایا جا رہا ہے، یہ ساری غیر ضروری چیزیں ہیں، غیر اسلامی چیزیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہمارا مسلمان اس کو برابر کر رہا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ اس کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم کو اپنے مسلمان بھائی کی ذرا بھی فرمائے کہ اس کی طبیعت کا خیال نہیں۔ ہم جب پٹاخے پھوڑتے ہیں تو اس کے آس پاس ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو بیمار ہیں، جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، جو پریشان ہیں، ان کے سامنے جب اس قسم کا دھماکہ ہوگا تو ان کی زندگی میں سکون چین کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ کسی کی بد دعا لینا، ہائے لینا انسان کی زندگی میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے یہ کہنا ہے کہ وقتی لذت کے لیے، فائدے کے لیے، جمود کے لیے، ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے یہ سستے کام مت کیجیے، یہ غیر اسلامی کام مت کیجیے۔ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، مسلم معاشرہ بکھر جاتا ہے اور اس کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پٹاخوں کے ذریعے سے ہمارے پاس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نوجوان آج ڈی جے کے سامنے ناچ رہا ہے، گا رہا ہے اور اس کے سامنے تھرک رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت بکثرۃ المزامیر، کہ میں تو گانے بجانے کی چیزوں کو توڑ کر دفن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ہمارا مسلمان بھائی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانا پسند کرتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ ڈی جے لا رہا ہے اور بجا رہا ہے اور اس کے سامنے ناچ رہا ہے اور اس کے سامنے گا رہا ہے۔ ایسی شادی جب ہوگی تو شادی کے بعد کی زندگی میں سکون، چین، اطمینان کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے آج ہمیں خدا کے دربار میں بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیوں کو شادی بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر میں نے کہا آپ سے دوہرا دیتا ہوں ایک مرتبہ اور کہ شادی صرف 3 چیزوں کا نام ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں، گڑھ لی گئی ہیں، اس کا دین سے، شریعت سے، مذہب سے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ ان حالات سے ہم نے اپنے آپ کو باہر نہ نکالا تو حالات بد سے بدتر ہو سکتے ہیں، خراب سے خراب ہو سکتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے ایجاب و قبول جو مسجد کے اندر ہوتا ہے، دوسری چیز ہے مہر جو بیوی کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، اور تیسری اور آخری چیز ہے شادی کے لیے ضروری جس کو ولیمہ کہا جاتا ہے، یہ شادی کے دوسرے یا تیسرے دن کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز شادی کے لیے ضروری نہیں۔ اگر ہم نے خدا کے دربار میں بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیوں کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیے آپ کا یہ سوچنا اور آپ کا عمل کرنا اور آپ کے پہل کرنا نسلوں میں احسان کرنے کے برابر ہوگا۔ اسی طرح ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ تبدیلی ہونی چاہیے، نکاح کو آسان بنانا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن تبدیلی کا ارادہ کرنے سے قیامت تک تبدیلی نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کر لیا جائے، عملی زندگی میں اس کو لایا نہ جائے۔ اس لیے کہ سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کام کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ کہتے رہیں کہ صاحب تبدیلی ہو تبدیلی ہو، تبدیلی خود نہ کریں تو قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں، اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، تو اپنی شادیوں کو آسان بنانے کی فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔
اسی طرح اس موقع پر ایک حدیث اور پڑھی جاتی ہے جس میں بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں میں، ان حدیثوں میں کیا پیغام دیا. آپ نے سنا ہے کہ قاضی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ دراصل دو حدیثوں کا مجموعہ ہے. پہلی حدیث ہے النکاح من سنتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس کا مطلب یہ کہ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. الفاظ پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر میں آپ کوئی غیر اسلامی کام کرتے ہیں، کوئی غیر ضروری کام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے ہوئے الفاظ میں ہم کو اور آپ کو یہ فرما دیا ہے کہ دیکھو اگر تم نے میری سنت کے خلاف کوئی عمل کیا، میری سنت سے منہ موڑا، میری سنت سے اعراض کیا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی شادیوں کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان یہاں سے یہ کرنا ہے کہ آپ جس مسجد میں تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد ویلفیئر کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، اور ویلفیئر کے جو کام ہوتے ہیں وہ خدمت خلق کہلاتے ہیں. اور خدمت خلق کے بارے میں یہ بات سن لینی کافی ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ میں پریشان حال تھا، میں مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے. تو بندے مومن اللہ رب العزت سے یہ کہے گا کہ اللہ آپ تو پالنہار ہیں، آپ پروردگار ہیں، آپ رب العالمین ہیں، ساری دنیا کو آپ چلاتے ہیں، ساری دنیا کو آپ دیتے ہیں، آپ کیسے پریشان حال رہ سکتے ہیں، آپ کیسے مصیبت میں گرفتار رہ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم دنیا کی زندگی میں میرے پریشان حال بندے کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے. اگر دنیا کی زندگی میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے گویا میری پریشانی کو دور کرنے کی کرتے. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں کی خدمت کرنا میرے بندوں کی میری خدمت کرنے کے جیسا. تو ظاہر ہے کہ ویلفیئر کاموں کے لیے بہت بڑے سرمایے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت بڑے مال کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ بہت بڑے گروپ کے کام کرنے کا جو کام ہو سکتا ہے یہ لوگ اکیلے مل کر رہے ہیں. تو ہمیں اس میں دامے درہمے سخنے ہر اعتبار سے مدد کرنا. تو ظاہر ہے کہ جو بھی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں، اس کے اعتبار سے ہم کو حصہ لینا چاہیے. اور جہاں تک مال کا معاملہ ہے، حج یہ ہے کہ قرآن مجید نے انفاق کے سلسلے میں متوجہ کیا ہے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ساری زندگی یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. یہ مال ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم اس کے ٹرسٹی ہیں، ذمہ دار. اگر اللہ کے مال کو صحیح کاموں میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے مال پر خرچ کرنے کی وجہ سے اجر ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے. اور ثواب تو بات کی چیز ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوکن کے طور پر، انعام کے طور پر یہ دیتے ہیں کہ ایسی جگہ سے مال میں اضافہ فرماتے ہیں جہاں سے وہم گمان بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بویا گیا، اس سے ایک پودا نکلا، اس کو کئی بالیں آئی جس کے اندر کئی دانے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں دیتا ہے، ہمارے راستے میں دینے کی مثال ایسی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی کہاں ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اور پھر انسان دنیا کی زندگی میں عام طور پر یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، میں اپنی ذات پر خرچ کر لوں، یہ میرے کام آنے والا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اپنی ذات پر جو خرچ کر لیتے ہیں، اپنے لیے جو بچا لیتے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں کام آتا ہے. جو دے دیتے ہیں، جو بانٹ دیتے ہیں، جو تقسیم کر دیتے ہیں، اصل میں وہ باقی رہ جاتا ہے، وہی کام آنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میرا دل بکری کا گوشت کھانے کو چاہتا ہے
آپ کی خواہش پر حضرت عائشہ نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اس کا اکثر حصہ گوشت کا تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھا۔ شام میں تشریف لائے آپ نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ ہم نے گوشت کھانے کا ظاہر کیا تھا، اس میں آپ نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ بکری کا ایک بچہ ذبح کیا گیا تھا، تو اس کا سارا گوشت بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے، ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جو رکھ لیا گیا ہے، جو بچا لیا گیا ہے وہ بچ گیا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے جو بچا لیتے ہیں وہ بچتا نہیں ہے، بلکہ جو دے دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہماری فرمایا کہ کامیابی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اگر دیا ہے اور ہمارے حالات اچھے ہیں، ہاتھ پیر چلتے ہیں، اس میں جو کچھ خرچ کر لیں گے وہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ اور اگر ہمارے حالات خراب ہو جائیں اور ہم صحیح بولنے بھی نہ پائیں اور یہ کہیں کہ صاحب اس کا اتنا اس کو دے دے، اتنا اس کو دے دے، تو ظاہر ہے کہ دینے والے دیتے نہیں، اس لیے ہمیں اپنے صحت کے ساتھ زیادہ خرچ کرنے کا مزاج بننا چاہیے، یہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔